میں ان کو چاچا کہتا تھا اور یہ ہماری چاچا بھتیجا کی ایک تعلق تھا۔ یہ ابھی میں نے پیچھے شعر پڑھا اس کا، اس آوارہ دیوانے کو جالب جالب کہتے ہیں۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ شعر کب لکھا انہوں نے، آئی ڈونٹ نو، لیکن میں آپ کو پوری ایمانداری سے بتاتا ہوں کہ یہ مصرع میں نے 1960 میں حبیب جالب کے لیے کہا تھا جب میری عمر 6 سال تھی، 6-7 سال تھی۔ ہوا ایسے کہ ہمارا پروڈکشن آفس تھا، فلم پروڈکشن آفس، خاور پروڈکشنز، لکشمی چوک کے بالکل وسط میں، یہ جو ایکسپریس ڈرائی کلین کی دکان ہے اس کے ساتھ والی بلڈنگ میں تھا۔ تو وہاں دوپہر کو بہت سارے لوگ، ایم اسماعیل صاحب وغیرہ کھانا اکٹھے کھایا کرتے تھے، ہمارے گھر سے کھانا جاتا تھا۔ تو ایک دن وہاں میں نے شام کو ایک خاتون کو دیکھا جو بڑی پریشانی کے عالم میں ہمارے اس آفس میں آئی اور میرے والد سے پوچھنے لگی کہ جالب صاحب تواڈے کول تے نہیں گئے؟ تو میرے والد صاحب نے کہا نہیں کئی دن ہو گئے نا جالب صاحب نہیں آئے تھے۔ تو کہتے کئی دن نہیں، کئی ہفتے ہو گئے نا گھر ہی نہیں آئے۔ تو میں بچہ سا کوئی گل تو نہیں کی لیکن دل چ سوچیا عجیب آوارہ گرد آدمی ہے بھی جڑا کئی ہفتے تو اپنے گھر ہی نہیں گیا۔ پھر جب میں بڑا ہوا، صحافت کی زندگی میں آیا، تو جالب صاحب سے میرا تعلق جو ہے وہ لاہور پریس کلب کی پرانی بلڈنگ جو شہزان ہوٹل ریگل چوک میں ہے، وہاں پر پریس کلب ہوا کرتا تھا۔ جالب صاحب سے وہاں مجھے شرف حاصل ہے کہ میں نہ صرف کئی سال تک ان کے ساتھ تاش کھیلا ہوں، بلکہ جب میری جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے تو وہ مجھ سے کچھ پوچھ لیا کرتے تھے، کاکا کنے ہارے ہیں؟ تو میں نے اگر 10 روپے یا 5 روپے ہارنے کا ہوتا تھا تو میں انہیں کہہ دیتا تھا چاچا جی میں 20 روپیے آ رہے ہیں، تو وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے۔ جالب صاحب کا یہ کمال تھا کہ وہ تاش ہارتے نہیں تھے، وہ ایسے تھا کہ وہ جیسے تاش انہوں نے ہی ایجاد کی ہوئی ہے۔ تو وہ مجھے 50 روپے تک نکال کے دے دیا کرتے تھے اپنی جیب سے۔ یہ تعلق جو میرا جالب صاحب سے بنا یہ اتنا گہرا تھا کہ شاید اللہ کو منظور تھا کہ آخری دنوں میں نے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ جب وہ لندن میں بھجوائے گئے علاج کے لیے تو میں جنگ لندن میں چیف نیوز ایڈیٹر کے طور پہ کام کر رہا تھا، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں کراؤن ہاسپٹل میں مسلسل جالب صاحب کی عیادت کے لیے جاتا رہا ہوں، اور اس کے بعد جب انہیں وہاں سے جواب دے دیا گیا اور لاہور میں آنے کے چند دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تو میں ان کے جنازے میں شریک تھا لاہور میں۔ تو یہ میرا جالب صاحب سے ایک لمبا تعلق ہے۔ قصوری صاحب بیٹھے ہوئے یہاں میرا چلے گئے، تو پہلا ٹھکانہ میں نے جالب صاحب کا محمود قصوری کا گھر دیکھا تھا، اور آخری ٹھکانہ میں نے جالب صاحب کا مصطفیٰ قریشی کا گھر دیکھا تھا۔ تو اس طرح وہ اپنے ٹھکانے بدلتے رہتے تھے۔ تو ان کا ہے کہ وہ جہاں بھی گئے داستاں چھوڑ آئے، یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا، جہاں بھی گئے داستاں چھوڑ آئے۔ تو میں ابھی جالب صاحب کے بارے میں صرف آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اشرافیہ ہمارا جو طبقہ ہے وہ حبیب جالب کو
بڑے شاعروں کی صف میں نہیں مانتے. ان کا خیال ہے کہ یہ غریب جہ شاعر ہے وچ کس لیا ہے. لیکن میں اپنے مشاہدے کی بنیاد پر میں نے فیض صاحب کو بھی پڑھا ہوا ہے, میں نے حبیب جالب صاحب کو بھی پڑھا ہوا ہے. فیض صاحب بھی مزاحمتی شاعر تھے. حبیب جالب صاحب جو ہیں عوامی مزاحمتی شاعر تھے. میں سمجھتا ہوں کہ فیض احمد فیض اشرافیہ کا انقلاب لاتے رہے اپنے, اور اشرافیہ کے وہ شاعر ہیں آج بھی. حبیب جالب صاحب جو ہیں آج بھی ہر پاکستانی آدمی کے دل کی آواز ہیں. بہت شکریہ.